السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ ہمارے ہاں بات چل رہی تھی صفات متشابہات کے بارے میں۔ اس میں یہ بحث چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہیں، جس کو معیت کہتے ہیں۔ یہ معیت ذاتیہ ہے یا معیت وصفیہ ہے؟ معیت وصفیہ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر بندے کے ساتھ ہے۔ معیت ذاتیہ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر بندے کے ساتھ ہے۔ بات یہ چل رہی تھی۔ اس پر بوادر النوادر کی عبارت میں پیش کرنے لگا تھا کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیے تھے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ قرآن کریم میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بندے کی شارک سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہیں۔ دوسرا قرآن کریم میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہاں ایک ہے نحن اقرب، قرب کا لفظ آیا ہے، اور معکم میں معیت کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ قرب ذاتی ہے یا قرب وصفی ہے؟ اللہ کی ذات ہمارے قریب ہے یا اللہ کا علم اور قدرت قریب ہے؟ یہ معیت ذاتیہ ہے یا معیت وصفیہ ہے؟ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے یا صرف اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے؟ اس پر کسی بندے نے سوال کیا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ إِنَّ الْقُرْبَ بِاعْتِبَارِ الذَّاتِ وَالْوَصْفِ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ذات اور وصف دونوں کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کی ذات بھی ہمارے قریب ہے اور اللہ کا وصف علم بھی ہمارے قریب ہے۔ وَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ إِنَّ الْقُرْبَ بِحَسْبِ الْوَصْفِ فقط۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، اللہ کی ذات ہمارے قریب نہیں ہے، وہ تو عرش پر ہے، ہاں اللہ کا جو وصف علم ہے، اللہ کی وصف قدرت ہے، یہ ہمارے ساتھ ہے، صرف وصف قرب وصفی ہے، قرب ذاتی نہیں ہے۔ فَأَيُّ الْحِزْبَيْنِ عَلَى الصَّوَابِ وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى الْحَقِّ۔ پہلے آپ یہ بات فرمائیں کہ ان میں سے مسلک کون سا درست ہے، قرب ذاتی اور وصفی والا یا صرف قرب وصفی والا؟ دوسری بات پوچھی وَإِن كَانَ اللَّهُ قَرِيبًا بِالذَّاتِ هل يقرب مع كون استوائه على العرش ام لا؟ میں شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، درمیانے کلام حمزہ وصلی گر جاتا ہے، اور میں بعض مرتبہ جو حمزہ وصلی پڑھتا ہوں نا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ گرا نہیں، اس وجہ سے کہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سے ہے کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ وضاحت کیوں کرتے ہوں کہ بعض حضرات چونکہ نحو میں بہت غالب ہوتے ہیں، صرف خوب آتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو عبارت پڑھنی نہیں ہے، دیکھو حمزہ وصلی پڑھ گیا ہے، تو پھر میں وضاحت کرتا ہوں کہ حمزہ وصلی کیوں پڑھا ہے۔ هل يقرب مع كون استواء على العرش ام لا؟ سوال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قرب ذاتی کے قائل ہیں کہ اللہ کی ذات ہر بندے کے قریب ہے، قرآن کریم میں ہے استوى علی العرش، تو کیا مستوی علی العرش بھی ہو اور بندے کے قریب بھی ہو؟ یہ ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ جو بندہ کہ جی اللہ مستوی علی العرش ہے لیکن علم بندے کے ساتھ ہے، اس میں تو اشکال ہی نہیں رہتا بظاہر، اور کوئی بندہ کہ نہیں مستوی علی العرش بھی ہے اور بندے کے ساتھ بھی ہے، تو کیا دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں؟ دو باتیں سمجھ گئی؟ تیسری سمجھیں ثم الذین یقولون بالقرب الوصفی یدعون بالقائلین بالقرب الذاتی انہم کفروا بقولہم بالقرب الذاتی۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے محض قرب وصفی کے قائل ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں جو قرب ذاتی کے قائل ہیں۔ تو کیا ان حضرات کا ان کو کافر کہنا جائز ہے یا کافر کہنا جائز ہے؟ هل يجوز نسبت الکفر الی من قال ان القرب ذاتی ام لا؟ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو جو لوگ صرف قرب وصفی کے قائل ہیں، قرب ذاتی کے قائل، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے قرب ذاتی کا قائل ہو وہ کافر ہے، تو کیا ان کا یہ فتویٰ کفر دینا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھو کتنی عجیب بحث ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی کے آپ علوم دیکھیں، ہمارے اکابر کے علوم کتنے عجیب تھے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں لما کان المتبادر عند العامۃ من المعیت الذاتیۃ ہی المعیت الجسمیہ ابطلها العلماء وکفر بعضهم القائلین بها۔ حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے
کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے ساتھ معیت ذاتیہ ہے، قرب ذاتی ہے، اللہ کی ذات بندے کے ساتھ ہے، تو عوام کے ذہن میں اس کا مطلب جو فوراً آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے جسے ہم ذات کہتے ہیں، اور اللہ کا جسم بندے کے جسم کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ کو قرب ذاتی حاصل ہے، میت ذاتی حاصل ہے، تو عوام کے ذہن میں میت ذاتی کا معنی ہوتا ہے میت جسمانیہ، کیونکہ عوام میں جب ذات کہا جائے تو مراد اس سے جسم ہوتا ہے، فلاں کی ذات، فلاں کی ذات، فلاں کی ذات، تو ذات سے مراد جسم ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہا جائے اللہ کو میت ذاتی حاصل ہے تو عوام الناس کے ذہن میں فوراً اس کا مطلب یہی آتا ہے کہ میت جسمانیہ ہے، تو اللہ جسم سے پاک ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اللہ کی میت ذاتیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یعنی میت جسمانیہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ قول کیوں کیا؟ عوام کو اس غلط فہمی سے بچانے کے لیے۔ اس بنیاد پر بعض لوگوں نے قرب ذاتی کے قائلین کو کافر بھی کہہ دیا۔ کیوں؟ اگر قرب ذاتی کا معنی قرب جسمانی ہو کہ خدا کا جسم ہے جو ہر بندے کے ساتھ ہے، تو یہ نظریہ تو کفر کا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا، سب نے نہیں، بعض نے کہا کہ قائلین قرب ذاتی کافر ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے قرب ذاتی کا انکار کیا اس کی بنیاد کیا ہے؟ چونکہ قرب ذاتی جب کہا جائے، میت ذاتیہ کہا جائے، عوام اس سے فوراً یہ سمجھتی ہے کہ اس سے مراد ہے میت جسمانیہ، اور میت جسمانیہ تو خدا کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ میت ذاتیہ نہیں۔ کیوں؟ اس کا معنی میت جسمانیہ بنتا ہے، تو انہوں نے کہا جی خدا کو میت ذاتیہ نہیں ہے، صرف میت وصفیہ ہے۔ اور اللہ کے لیے جسم کا قائل ہو کر ہر بندے کے ساتھ خدا کے جسم کا ماننا چونکہ نظریہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، تو انہوں نے کہا جی قرب ذاتی کے قائلین کافر ہیں۔ اس کی بنیاد یہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَلَوْ أُرِيدَ بِهَا الْمَعِيَّةُ الْغَيْرُ الْمُتَكَيِّفَ فَلَا مَحْظُورَ فِي الْقَوْلِ بِهَا، بل امتناع کو الگ رکھنا ہے۔ وَلَوْ أُرِيدَ بِهَا الْمَعِيَّةُ غَيْرُ الْمُتَكَيِّفَةِ فَلَا مَحْظُورَ فِي الْقَوْلِ بِهَا، اور اگر میت ذاتیہ سے کوئی بندہ یہ مراد لے کہ اللہ تعالیٰ کو میت حاصل ہے جو بلا کیف ہے، تو پھر ایسی میت ذاتیہ کے قائل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اگر میت ذاتیہ سے مراد جسمانیہ لے تو پھر تو حرج ہے، اور اگر کوئی بندہ کہے کہ اللہ کو میت حاصل ہے لیکن میت ایسی ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں، بلا کیف میت ہے، تو پھر میت ذاتیہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، یہ والامتناع فی اجتماعها بالاستواء، یہ لا کو داخل کریں امتناع پر۔ اگر میت سے مراد ایسی میت ہو جس کی کوئی کیفیت نہیں، فلا محظورہ فی القول بها، تو پھر میت ذاتیہ کا قول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ولا امتناع فی اجتماعها بالاستواء، اب میں امتناع کا معنی کرنے لگا ہوں، ممکن ہے، لا امتناع کا معنی ممکن ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک ہوتا ہے امتناع ممکن نہیں ہے، اور لا امتناع کا معنی ممکن ہے۔ اب اس کا معنی ہوگا ولا امتناع، یعنی ممکن ہے کہ اللہ کے لیے مستوی علی العرش کا بھی قائل ہو اور قرب ذاتی کا بھی قائل ہو، ان دونوں چیزوں کا جمع ہونا ممکن ہے۔ کیوں؟ جب ہم قرب ذاتی اور میت ذاتیہ کا معنی بلا کیف کرتے ہیں تو استواء علی العرش بھی ہو سکتا ہے اور میت ذاتیہ بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہی پوچھا تھا نا کہ اگر کوئی بندہ قرب ذاتی کا قائل ہو تو کیا مستوی علی العرش اور قرب ذاتی جمع ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ولا امتناع فی اجتماعها، ہاں کوئی امتناع نہیں، یعنی جمع ہو سکتے ہیں، یہ ممکن ہے ان کا جمع ہونا بالاستواء۔ وجہ اب دلیل بیان فرمائی ہے کہ دونوں کا جمع ہونا کیوں ممکن ہے؟ لأن الذات لیست بمتناہیۃ، اس لیے کہ اللہ کی ذات غیر متناہی ہے، عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، غیر متناہی ہے۔ وہ ثم استوى علی العرش بھی ہے اور میت ذاتیہ بھی ہے، غیر متناہی جو ہوئی۔ اور والمعیۃ لیست بمتکیفۃ، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی جو میت ہے اس کی کیفیت بھی نہیں ہے، تو ان دونوں کے جمع ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کی ذات غیر محدود بھی ہے اور معیت کی کوئی کیفیت بھی نہیں ہے، اس لیے میت ذاتیہ بھی ٹھیک ہے اور مستوی علی العرش ہونا بھی ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی حرج نہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟
ومن لم يقدر على اعتقادها بلا كيفية فالاسلم له ان يقول بالمیت الوصفیہ ای العلمیہ فقط. اور جو بندہ یہ نظریہ نہ بنا سکتا ہو، جو بندہ یہ نظریہ نہ بنا سکتا ہو، یہ اعتقاد اس کی سمجھ سے باہر ہو، وہ یہ بات نہ سمجھ سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مستوی علی العرش بھی ہے اور ہر بندے کے ساتھ بھی ہے اور کوئی کیفیت بھی نہیں ہے، جو یہ بات نہ اعتقاد بنا سکتا ہو تو اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ وہ صرف میت وصفیہ کا قائل ہو جائے اور میت ذاتیہ قائل نہ ہو. کیوں؟ یہ بات سمجھنی تو ہر بندے کے اختیار میں ہے نا کہ اللہ کا علم ہر بندے کے ساتھ ہے، بندہ جہاں بھی اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ کی قدرت بندے کے ساتھ ہے، بندہ جہاں بھی اللہ اس پہ قادر ہے، یہ تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے نا. اس لیے حضرت فرماتے ہیں، اب اس سے دیکھو دو باتیں اچھی طرح سمجھ آ گئی. اصل اعتقاد میت ذاتیہ کا ہے، اصل اعتقاد میت ذاتیہ کا ہے، لیکن جو میت ذاتیہ بلا کیف کے اعتقاد پر قادر نہ ہو فالاسلم له ان يقول بالمیت الوصفیہ، تو پھر اس کے لیے محفوظ ترین طریقہ یہ ہے وہ میت وصفیہ کا قائل ہو جائے کہ خدا کا علم ہر جگہ پر ہے اور خدا کی قدرت ہر جگہ پر ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے نا. اب جو حضرت سے سوال کیا تھا اب اس کو اچھی طرح سمجھے. پہلا سوال کیا تھا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے لیے صرف قرب وصفی کے قائل ہیں، میت وصفیہ کے قائل ہیں، یعنی اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر جگہ مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہر جگہ. اور بعض وہ ہیں جو ذات اور علم اور قدرت وصف دونوں کی میت اور قرب کے قائل ہیں. تو دونوں میں بہتر طریقہ کون سا ہے، زیادہ بہتر کون سا ہے؟ اب حضرت کی بات سمجھ آ گئی نا. حضرت کی گفتگو خلاصہ کیا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ میت ذاتیہ مانی جائے، اور جو میت ذاتیہ بلا کیف کا اعتقاد نہ رکھ سکتا ہو وہ میت وصفیہ کا قائل ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے. ایک بات سمجھ آ گئی. دوسرا، وہ لوگ جو قرب وصفی کے قائل ہیں وہ قرب ذاتی والوں کو کافر کہتے ہیں. تو کیا کافر کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ اب حضرت نے بتا دیا کہ بھئی اصل یہ ہے کہ جب میت ذاتیہ کی جائے تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ اس سے مراد میت جسمانیہ ہے، اس لیے انہوں نے کافر کہہ دیا کہ یہ میت جسمانیہ ہے. تو کیا معلوم ہوا؟ اگر میت جسمانیہ کا قائل ہو تو پھر کفر کی گنجائش ہے، اور میت جسمانیہ کا قائل نہ ہو بلکہ میت ذاتیہ کا معنی بلا کیف مانتا ہو اور مراد میت جسمانیہ نہ ہو، اب اس کو کافر کہنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں. کیسی عبارت ہے حضرت. اب آگے ذرا جملہ دیکھو، فرماتے ہیں بہذا تقریر خرج الجواب من کل سوال. حکیم الامت تھانوی کی بلاغت دیکھیں، بہذا تقریر خرج الجواب من کل، اس تقریر سے سارے سوالات ختم ہو گئے. اب اصل عبارت کا ترجمہ کرنا بھی تو سیکھو نا، آپ نے ترجمہ کیسے سو کرنا ہے. آپ درسگاہ میں کہہ دو ساتھ اس تقریر کے نکل گیا جواب، نکل گیا ساتھ اس تقریر کے جواب کا نکلنا ثابت ہو گیا ہر سوال سے، اس کو کون سمجھے گا؟ ترجمہ بھی تو کرے نا. بہذا تقریر خرج الجواب من کل سوال، اس تقریر سے تمام سوالات ختم ہو گئے، تمام سوالات ختم ہو گئے. وارتفع کل اشکال، ہر اشکال اٹھ گیا. والحمد للہ الکبیر المتعال عن کل مکان و خیال. پھر عقیدہ بیان کر دیا. عبارت میں بھی عقیدہ بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ بلند ہے کس سے؟ عن کل مکان و خیال، وہم سے بھی بالا تر ہے اور مکان سے بھی بالا تر ہے. تو جب مکان سے بالا تر کہا تو عرش سے بھی متعال مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ وہ بھی تو کل مکان میں شامل ہے نا. تو یہ حکیم الامت تھانوی کی عبارت بہت اہم تھی جو میں نے آپ سے اس کو اچھی طرح سمجھ لو. اللہ میں اپنے اکابر کی باتوں کو سمجھنے کی اور پھر آگے سمجھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے.